بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس وقت آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں عید الفطر کی خصوصی نشریات کا یہ خصوصی پروگرام، جس کا نام ہے عید کی خوشیاں، بلکہ کہہ لیا جائے عید کی خوشیاں اپنوں کے ساتھ۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ الکریم ہم آئیں گے آپ کے درمیان، آپ سے کریں گے مختلف سوالات، اور انشاءاللہ الکریم اسی پروگرام میں آگے چل کے آپ دیکھیں گے دلچسپ مقابلہ، یعنی دو ٹیمیں بھی بنیں گی، ان کے مابین مقابلہ کروایا جائے گا، دینی سوالات سے مزین یہ کہہ لیں ایک سلسلہ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ جو اس میں آگے نکل جائیں گے، بلکہ کہہ لیں کہ ہمارا مقصد علم دین کا پہنچانا ہے، دونوں ہی ٹیموں میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تحفے کتابوں کی صورت میں، بکلیٹ کی صورت میں انہیں پیش کیے جائیں گے۔ اسی پروگرام میں آگے چل کر آپ ایک سیگمنٹ دیکھیں گے تلفظ کی درستی۔ جی ہاں، تلفظ کی درستی، بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس کا درست انداز میں تلفظ کی درستی نہیں پانے کی بنا پر یہ کہہ لیں کہ وہ غلط الفاظ بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم اسی پروگرام میں بہت سارے الفاظ آپ کو جاننے کو ملیں گے، جس کا درست تلفظ کیا ہے وہ آپ کو سیکھنے کو ملیں گے۔ تو آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس پروگرام کو ملاحظہ کیجئے گا، جو کہ عید کی خصوصی نشریات کا خصوصی پروگرام ہے، جس کا نام ہے عید کی خوشیاں۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، عید الفطر کی خصوصی نشریات میں یہ اسپیشل پروگرام جس کا نام ہے عید کی خوشیاں، اور عید کی خوشیاں بڑے بھی منا رہے ہوتے ہیں، بچے بھی منا رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ عید تو بچوں کی ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، عید ہر طرح کی عمر کے افراد کی عید ہوتی ہے۔ الحمدللہ آج کہہ لیں کہ ہم ایک بازار میں آئے تو وہاں پر ہمیں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ملے ہیں، ان سے معلومات لیتے ہیں یہ عید کس طرح گزارتے ہیں، ان کی عید کی روٹین کیا ہوتی ہے۔ جی آپ کا کیا نام ہے؟ انیکا۔ انیکا۔ اور آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ فاریہ۔ فاریہ۔ آپ کے دونوں کے درمیان میں ابھی ایک مقابلہ بھی کروائیں گے، آپ کو عیدی بھی دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جانیں گے آپ کی عید کیسے گزرتی ہے۔ پہلے آپ بتائیے انیکا، بہت اچھی گزرتی ہے، کس انداز میں گزرتی ہے، کیا کیا کرتے ہیں عید میں آپ؟ کھیلتے ہیں، مزے کرتے ہیں کوئی شعر ویر تو نہیں پڑھتے ہیں عید آئیے دھوم دھام سے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں آگے ہیں، مذاق تو نہیں اڑاتے کسی کا؟ چلے بھائی آپ بتائیے آپ کی عید کیسے گزرتی ہے؟ اچھی۔ اچھا، تو فاریہ بتائیے عید پہ کیا کیا کرتی ہیں آپ؟ سوئیاں کھاتی ہیں، چھولے کھاتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ مزے کرتے ہیں، عید پہ مزے کرتے ہیں۔ اچھا، اور عید کی شاپنگ وغیرہ ہو گئی، کپڑے وغیرہ لے لیے آپ نے؟ ہیں نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، جی دوستوں سے ملتے ہیں؟ جی۔ بتائیں بھائی آپ مدنی چینل کے ناظرین کو کیا کیا کرتی ہیں آپ عید پہ؟ چلیں آسان سے سوال آپ دونوں سے پوچھیں گے اور آپ کو وہ جواب دینے ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ حضرت وسلم۔ محمد مصطفیٰ۔ جواب درست دے دیا ہے فاریہ نے، ماشاءاللہ بھائی۔ دوسرا سوال اور آپ سے کر لیتے ہیں، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ۔ ماشاءاللہ، دوسرا جواب بھی صحیح دے دیا ہے بھائی، ماشاءاللہ۔ چلے بھائی اب انیکا سے دو سوال کر لیتے ہیں۔ انیکا آپ سے پہلا سوال یہ ہے، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا کیا نام تھا؟ بی بی آمنہ۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا۔ ماشاءاللہ انیکا نے بھی جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ بھائی، کیا بات ہے بھائی۔ چلے دوسرا سوال انیکا سے اور کر لیتے ہیں، ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5۔ ان کے نام بھی بتا دیں بھائی۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ماشاءاللہ، دیکھیں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، کتنے پیارے پیارے سوالوں کے جواب بھی دے رہی ہیں، عید کی خوشیاں بھی ہیں، بچوں کی عید یقیناً ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ کہہ لیں مدنی چینل کی جانب سے ہی دونوں بچوں نے بڑا پیارا ہی پارٹیسپیٹ کیا ہے، اچھے اچھے جوابات بھی دیے ہیں، تو دونوں کی خدمت میں جو انشاءاللہ عیدی بھی پیش کی جائے گی۔ بھائی لیجیے، سیدھے ہاتھ سے لیجیے، سیدھے ہاتھ سے۔
ہاں جب بھی کوئی چیز لیں یا دیں سیدھے ہاتھ کا استعمال کریں کہ سیدھے ہاتھ سے لینا دینا یہ سنت مبارکہ ہے، اور الٹے ہاتھ سے لینا دینا یہ شیطان کا کام ہے نا، شیطان کا طریقہ ہے. تو سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کو ادا کریں، سیدھے ہاتھ سے لیں گے سیدھے ہاتھ سے دیں گے. ٹھیک ہے بھائی فاریہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ سب کا بہت شکریہ. چلیں انشاءاللہ مزید دیکھتے ہیں، اور بھی بچے ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ بھی مل کر انشاءاللہ عید کی خوشیاں بھی بانٹیں گے، اور انشاءاللہ عیدی بھی ان میں تقسیم کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عید مبارک. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ کہہ لیں بہت ہی پیارا گلدستہ ہے. 2 بچیاں ابھی ہم نے دیکھی ہیں جن سے مختلف سوالات ہوئے تھے. اب مزید 2 بچیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کی بھی عید ہوتی ہے، کس انداز میں گزرتی ہے ان سے بھی جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ زینب. زینب، ماشاءاللہ بھائی اتنا پیارا نام ہے آپ کا. تو آپ کی عید کیسے گزرتی ہے؟ اچھی. بہت اچھی گزرتی ہے. کیا کرتے ہیں؟ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں؟ سینڈل پہنتی ہوں. اچھا، اور ہیلمٹ لگاتی ہوں. اچھا ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. اور گھر میں کیا کیا کھاتے ہیں؟ کھانے پکتے ہوں گے بہت سارے ہیں، سوئیاں پسند سے کھاتی ہوں گی آپ، ہے نا؟ ٹھیک ہے چلے آپ سے آسان سے سوال کر لیتے ہیں. نماز پڑھنے سے پہلے ہم کچھ کام کرتے ہیں، منہ ہاتھ دھوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضو کرنا. وضو کرنا. ماشاءاللہ بھائی اتنی سی بچی ہے، اس نے جواب دے دیا ہے وضو کرنا. ہاں واقعی میں نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے. اچھا پھر جب ہم روزہ کھول رہے ہوتے ہیں تو روزہ کس چیز سے کھولتے ہیں ہم؟ کھجور. کھجور سے. ماشاءاللہ بھائی دیکھیں چھوٹی سی بچی ہے. واقعی میں رمضان ہوتی ہی یہ کہ بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. تو الحمدللہ رمضان کا مہینہ عبادت میں گزرا ہے، انہی کی تو مزدوری ملنے کے لیے یہ عید کا دن آتا ہے، یہ عید سعید کی خوشیاں آتی ہیں. اللہ پاک خوب برکتیں نصیب فرمائے. آئیے ہم دوسری بھی چھوٹی سی شہزادی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے ان کا نام جانتے ہیں. جی آپ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. فاطمہ. ماشاءاللہ بھائی ایک طرف زینب ہے دوسری طرف فاطمہ ہے، اتنا پیارا نام ہے. تو آپ کی عید کیسے گزرتی ہے فاطمہ؟ بہت اچھی. بہت اچھی. وہ تو سب کی گزر رہی ہے بھائی، بہت اچھی. کس انداز میں گزرتی ہے؟ سوتے سوتے گزر جاتی ہے یا دوستوں میں کھیلتے ہوئے گزرتی ہے؟ دوستوں میں کھیلتے ہیں. دوستوں میں کھیلتے ہوئے گزر جاتی ہے. اچھا، اور طرح طرح کی چیزیں پکتی ہوں گی، وہ کھانا ہوتا ہوگا ہے؟ سوئیاں. کیا چیز پسند ہے؟ کون سی ڈش پسند ہے آپ کو؟ لبے شری. لبے شیری پسند ہے. ماشاءاللہ. اور عیدی کس سے سب سے زیادہ ملتی ہے؟ چاچو. چاچو بھی دیتے ہیں اور بابا. بابا بھی دیتے ہیں. نام بھی آپ کا اتنا پیارا ہے فاطمہ. تو فاطمہ کس کی بیٹی کا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. تو آپ کے ابو نے بھی ہو سکتا ہے انہی کی نسبت سے آپ کا نام فاطمہ رکھا تھا. اچھا مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی جانیں اس کا صحیح جو تلفظ ہے نا وہ ہے فاطمہ. بعض لوگ جو ہوتے ہیں توئیں پر جو ہے وہ جزم لگا دیتے ہیں، فاطمہ کہتے ہیں. فاطمہ نہیں ہے بلکہ فاطمہ. اسی طرح آمینہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام ہے، حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ عنہا. اسی طرح حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا. تو فاطمہ نہیں ہے فاطمہ ہے. تو ہماری پیاری پیاری بیٹی یہاں فاطمہ موجود ہے. تو فاطمہ سے ہی دوسرا سوال بھی کر لیتے ہیں بھائی. انہوں نے وضو کے بارے میں بتایا تھا، تو وضو میں سب سے پہلے کیا دھوتے ہیں؟ منہ. منہ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں نا بھائی. پھر اس کے بعد ہاتھ. ہاتھ دھو لیتے. پھر ہاں 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 یہی نام نہیں آ رہا آپ کو لینا نا. سر کا مسح کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سر کا مسح. ہاں. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد پاؤں دھوتے ہیں. پاؤں دھوتے ہیں. یہ تو ہے وضو کے فرض. ویسے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، لیکن جو فرض ہے نا تو سب سے پہلے فرضوں میں چہرہ دھویا جاتا ہے، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ، پھر سر کا مسح، پھر ٹکنوں سمیت دونوں پاؤں. یہ وضو کے 4 فرض ہیں. علم دین بھی ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے، مدنی چینل بھی سکھا رہا ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں. تو ماشاءاللہ فاطمہ نے بھی بڑا اچھا جواب دیے، زینب نے بھی بڑے اچھے جواب دیے. تو فاطمہ کو بھی انشاءاللہ عیدی پیش کریں گے. تو انشاءاللہ سیدھے ہاتھ سے شروع کر لیتے ہیں بھائی. زینب میرے سیدھے ہاتھ میں، تو سہل پہلے زینب کو عیدی دے دیتے ہیں. اب میرے الٹے ہاتھ پہ بلکہ دل کی جانب ہماری فاطمہ ہے، اور فاطمہ سے تو ہمیں کیوں نہ پیار ہو، زینب سے بھی پیار ہے حضور کی. وہ بھی شہزادی کا نام ہے، فاطمہ بھی شہزادی کا نام ہے. ان کی نسبت سے ہم بچوں کے نام رکھتے ہیں. سیدھے ہاتھ پہ لے لیں، سیدھے ہاتھ سے لے لیں. شکریہ. عید مبارک. جی مدنی چینل کے ناظرین کہہ لیں ہماری عید کی خوشیاں جاری و ساری ہیں. اور عید بچوں کے ساتھ کہہ لیں، بڑوں کے ساتھ کہہ لیں، ایک سما ہوتا ہے عید کا. بڑے اپنے لحاظ سے عید گزار رہے ہوتے ہیں، بچے اپنے لحاظ سے عید گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک بات افسوس سے کہنا پڑتی ہے، ایک تعداد ہے آج کل جو چاند رات جاگ کر گزارتی ہے اور عید سو کر گزارتی ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، میانہ روی اختیار کریں. ہاں چاند رات لیلۃ الجائزہ ہے،
انعام پانے کی رات ہے، عبادت میں گزارنی چاہیے، لیکن پھر ایسا بھی نہ ہو کہ ساری رات جہاں عبادت میں گزری تو عید کا سارا دن سوتے نہ گزر جائے۔ ہاں آرام بھی کیا جائے، فجر کے بعد نماز عید ادا کریں، اپنے گھر والوں کے پاس آئیں، عید کی خوشیاں بانٹیں، جو بھی گھر پہ کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے وہ گھر والے سب مل کر ساتھ کھائیں، شرعی پردہ جو ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے، پھر قبرستان کی حاضری بھی دیں، والدین میں سے بزرگوں میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبور کی زیارت کو جائیں، اور ساتھ میں پھر جو آرام کا وقفہ اس میں آرام کریں، ظہر کی نماز سے قبل بیدار ہو کر نماز ظہر ادا کریں، کہ جس طرح رمضان میں نمازوں میں ایک پابندی تھی عید پر بھی ایسے انداز ہونا چاہیے۔ چھوٹا سا بچہ ہمارے ساتھ ایک موجود ہے، جی کیا نام ہے آپ کا؟ ہمدان ہمدان نام ہے آپ کا، بھائی بڑا پیارا نام ہے آپ کا بھی۔ بھائی کتنی عیدی جمع کر لیتے ہیں؟ گڈیا گڈیا؟ کسی کو بانٹتے بھی ہیں پھر عیدی، یا خود ہی ساری جمع کر لیتے ہیں؟ نہیں کوئی نہیں، چھوٹے بہن بھائی ہوں، کزن ہوں، ان کو عیدی بانٹ دی بھائی، 10-20 روپے دے دیتا ہوں، 10-20 روپے ان کو دے دیتے ہیں، تو خود کتنی عیدی جمع کر لیتے ہیں؟ ڈھیر ساری یا تھوڑی؟ بہت ساری۔ بہت ساری، تو ان کو بھی بڑے بڑے نوٹ دیا کرو نا یار، 100-50 کے، آپ 10-10 ان کو دے دیتے ہو خالی ہیں۔ کوئی سوال کر لیں آپ سے آسان سا ہیں؟ تو یہ بتائیے نماز تراویح میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 20۔ ارے ماشاء اللہ یار، آپ کو تو جواب آتا ہے، 20 رکعتیں، کیسے پتہ لگا؟ پتہ ہے۔ پتہ ہے ماشاء اللہ، تراویح یعنی کہ پڑھنے جاتے ہیں آپ بھی، تو اس لیے آپ کو پتہ لگ گیا تراویح میں 20 رکعتیں ہوتی ہیں ماشاء اللہ۔ اچھا رمضان میں آخری 10 دن کے لیے لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے اعتکاف۔ اعتکاف کہتے ہیں ماشاء اللہ، وہ آخری 10 دن میں لوگ بیٹھتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اس کی برکتیں پانے میں کامیاب ہوتے ہیں ماشاء اللہ۔ بڑے پیارے پیارے جواب آپ نے دیے ہیں۔ چلیں ہمدان ہمارے ساتھ تھے، بڑے پیارے خوبصورت سے بچے تھے، ان کو بھی ہم عیدی دے دیتے ہیں تاکہ چلیں جو ان کے پاس عیدی جمع ہوتی ہے اس میں یہ عیدی بھی شامل ہو جائے گی۔ چلیں بھائی یہ عید کی خوشیاں ہیں، عید مبارک بھی ہو آپ کو، انشاءاللہ اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اجمل خان۔ اجمل خان بھائی، اجمل بھائی عید کس انداز میں گزرتی ہے؟ ماشاءاللہ اچھے انداز میں، نماز پڑھ کے اور خوشیاں کر کے، گھوم پھر کے۔ اچھا ایک تعداد ہوتی ہے وہ تو کہتی ہے رات بھر جاگتے ہوئے گزرتی ہے، دن بھر سوتے ہوئے گزر جاتی ہے، آج کل یہ بھی ٹرینڈ چلتا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یہ غلط ہے۔ اچھا کیا انداز ہونا چاہیے؟ انسان دن میں جاگے اور رات میں سوئے۔ لیکن وہ ہوتی ہے نا لیلۃ الجائزہ کی رات، وہ جو چاند رات ہے وہ جاگنے والی کی ہے، تو وہ تو بندہ بولے گا میں تو عبادت کرتا ہوں رات بات کی رات ہو، ہاں عبادت کرو، صبح اس ٹائم پہ سو جائے کہ نمازوں کا وقت نہ جائے۔ نماز کا وقت نہیں جائے۔ ہاں ماشاءاللہ۔ اچھا جیسے بچے ہوتے ہیں، وہ پہلے ایک عمر تھی ہماری جب ہم عیدی لیا کرتے تھے، اب عمر عیدی دینے والی ہو گئی ہے، تو کون سا وقت اچھا لگتا تھا ویسے؟ بچپن والا، لینے والا جو تھا ہے، دینے والے میں مزہ نہیں ہے، دینے والے مزہ کم ہے۔ کم ہے۔ اچھا لیکن اپنی اولاد ہوتی ہے، ان کو دیتے ہوئے تو مزہ بھی آتا ہوگا۔ چلیں ایک اچھا سا آسان سے سوال آپ سے کر لیتے ہیں اور جواب آپ دیکھیں انشاءاللہ درست دیں گے، مجھے جہاں تک معلوم ہے قرآن پاک کس مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان شریف کو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بھائی ہمارے اسلامی بھائی نے جواب درست دے دیا ہے، بڑا پیارا ہے۔ تو تلاوت کی فضیلت یہ کتاب انشاءاللہ ان کو تحفے میں دی جائے گی ماشاءاللہ۔ عید کیسے گزرتی ہے آپ کی؟ عید اچھی گزرتی ہے ہیں؟ وہ بچپن میں ایک شعر سناتے تھے خوش روی کے اوپر کہ عید آئی ہے بڑی دھوم دھام سے، اور بندے کا نام دیکھیں، دیتے تھے، پھر وہ اچھل پڑا ہے سوئیوں کے نام سے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بچپن ہوتا ہے، بچپن کی یادیں وہ یادیں ہوتی ہیں، جوانی میں جب انسان آتا ہے تو مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں، پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہر سال ہمیں عید کا تحفہ دیتا ہے۔ چلے ایک سوال آپ سے آسان سے کر لیتے ہیں، عید الفطر کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ 2 رکعتیں۔ 2 رکعتیں ہوتی ہے بھائی، صحیح جواب دیا آپ نے ماشاءاللہ۔ عید کی نماز میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں، یہ آپ کے لیے تحفہ ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ایک آسان سے سوال آپ سے کر لیتے ہیں، وہ کون سی عبادت ہے جس میں ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں؟ روزہ۔ روزہ؟ ارے ماشاءاللہ آپ نے جواب ایسے دیا بالکل آسان انداز میں، واقعی میں وہ روزہ عبادت ہے جس میں انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں روزہ ایسی باطنی عبادت ہے جب تک ہم کسی کو بتائیں نہیں، پتہ نہیں چلتا اس بندے کا روزہ ہے۔ تو جب روزے میں ہم حلال پانی حلال کھانا کھانے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں کیونکہ رب نے منع فرمایا ہے، تو پھر سارا سال حرام کھانے سے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھنا چاہیے کہ وہ بھی رب نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ حلال کمائیں، حلال کھائیں گے، حلال کھلائیں گے اپنی اولاد کو، انشاءاللہ اس کا برکتیں پائیں گے۔ دیکھیں یہ بھی محنت کش ہے، اس حلال کو کمانے کے لیے ہی دھوپ میں، گرمی میں، رات میں، اس پہر میں بھی یہاں پر موجود ہیں، اپنی عید بھی قربان کر کے اپنی روزی روٹی کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے عامر بھائی یہ تحفہ ہے، فاتحہ اور رسالہ ثواب کا طریقہ پڑھنا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آگے بھی چلتے ہیں اور عاشقان رسول سے جانتے ہیں عید کس انداز میں گزرتی ہے آپ کی؟ عید سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد اپنوں سے عید وغیرہ ملنا، اور پھر بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ گزرتی، یعنی بڑی بات ہے۔ ایسے بھی جواب مل رہے ہیں کہ فیملی کے ساتھ گزر رہی ہے، ورنہ ایک تعداد ہے وہ کہتی ہے رات جاگتے ہوئے عید سوتے ہوئے گزرتی۔
हमारा तो काम ही ऐसा है कि हमें सारी रात जागना पड़ता है, लेकिन फिर फैमिली को भी टाइम देना होता है। फैमिली को भी जी, टाइम बिल्कुल ऐसा। जरूरी यही है ना, तवाजुन बरकरार रखा जाए, बिल्कुल फैमिली का वक्त फैमिली को दिया जाए, और ईद तो फिर है ही ऐसा इतना बड़ा त्योहार, तो बच्चों के साथ मिलकर फैमिली के साथ मिलकर खुशी का समा बांधा जाए ना। अच्छा तैमूर भाई, एक आपसे तलफ्फुज की दुरुस्ती वाला सवाल कर लेते हैं। आपको मैं एक लफ्ज बताऊंगा, आपको दुरुस्त बताना है उसमें से दुरुस्त कौन सा है। रमजान गुजरा, उसमें हम रोजा रखने के लिए सुबह के वक्त खाना खाते हैं, तो उसे सहारी भी कहते हैं और सहरी भी कहते हैं। सही लफ्ज क्या है, सहारी है या सहरी है? सहारी। आपने कहा सहारी। जी मदीना चाहेंगे नाज़रीन, सहारी ही सही लफ्ज है, सहर से निकला है, सहरी नहीं है, बल्कि सहरी सैर होके खाने को कहते हैं, और सहारी सहर यानी सुबह के खाने को कहते हैं। तो सहारी जवाब हमारा तैमूर भाई ने दुरुस्त दिया है। इनके लिए बहुत ही प्यारा रिसाला मीर सुन्नत का, गानों के 35 कुफरी अशार। तो इनमें ऐसे अशार लिखे गए जिनको बंदा नहीं गुनगुना सकता, वैसे हमें गानों से बचना चाहिए। ये तैमूर भाई को तोहफे में पेश करते हैं। आइए मजीद आशिकान रसूल से जानते हैं उनकी ईद कैसे गुजरती है। क्या नाम है भाई आपका? शायान हैदर। शायान हैदर भाई। शायान भाई, ईद कैसे गुजरती है आपकी? सोते 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 गुजर, ऐसा क्यों हो जाता है? मतलब बस थकान हो जाती है, कहाँ किस मतलब यहाँ से जाते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, फिर सो जाते जाते हैं? मदीना चैनल के नाज़रीन को थोड़ी पता हम कहाँ। हैं। शॉप से जाते हैं, शॉप से। अच्छा, क्या मसरूफियत होती है इससे पहले आपकी? वैसे इससे पहले बस ये टाइमिंग है, 3 से 4 बजे जाते हैं, सहरी करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, फिर सो जाते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं। चांद रात को तो फिर पूरी रात बाजार जी जी होगा, फजर होगा। फजर सुबह जाएंगे, फजर पढ़ेंगे, फिर ईद की नमाज पढ़ेंगे, जी 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 वही, फिर उसके बाद सो जाएंगे। सवैयां खाए बगैर सो जाएंगे? हाँ हाँ हैं? हाँ। सवैयां भी नहीं खाएंगे? नहीं 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 यार, फिर वो कब उठ के खाएंगे? बस फिर शाम में शाम में? अल्लाह अकबर। नहीं भाई, दिन में उठना है, इस बार हजम कर लें, जोहर से उठूंगा, इंशाल्लाह नमाज भी पढ़ेंगे, इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह आगे चल के इंशाल्लाह खुशियां मनाएंगे। इंशाल्लाह। तो ईद की नमाज ऐसा तो नहीं होता कहीं ईद की नमाज में भी नए कपड़े पहन के नहीं गए? सबको तो नए कपड़े नए जूते दिए, वो क्या अंदाज होता है? वो तो बिल्कुल नए कपड़े पहन के जाते हैं, बिल्कुल सारे अच्छा। ऑल ओवर जो। और कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई लोगों को तो चलो ईद की तैयारी करा दी, अपनी खुद की ईद की तैयारी रह गई? नहीं नहीं, वो तो पहले ऑलरेडी कर चुका होता हूँ, अच्छा, हाँ। अपने पहले से कर लेते हैं। स्टार्टिंग में कर लेता हूँ। जबरदस्त है भाई, माशाल्लाह। और ईद का कोई पैगाम देना चाहे मदीना चैनल के नाज़रीन को? बस ईद अच्छा एक त्योहार है, खुशी का त्योहार है, मतलब तो इसको खुशी से बनाया जाए और अच्छी तरह एंटरटेन करा जाए। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले, एक तलफ्फुज की दुरुस्ती मैं आपसे चाहूंगा, लफ्ज कहा जाता है, वो दुरुस्त आपको बताना है कौन सा है, इंतजाम या इंतजाम? इंतजाम। इंतजाम। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा है इन्होंने, इंतजाम होता है, इंतजाम नहीं होता। तो इंतजाम इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। इनके लिए भी ये हमारे गानों के 35 कुफरी अशार का तोहफा जो है वो रिसाला आपको पेश किया। रमजान में हम रोजा खोलते हैं, तो लफ्ज अफ्तार है या इफ्तार है? बचपन से यही सुनते हुए आ रहे हैं, अफ्तार ज्यादा सुना है। बता रहे हैं हमारे भाई अफ्तार सुना है, लेकिन अफ्तार नहीं है, जो दुरुस्त लफ्ज है वो इफ्तार है। अलिफ के नीचे जेर है, हाँ, तो इफ्तारी होता है या इफ्तार होता है? अफ्तार नहीं होता। तो बहरहाल चले, तोहफा इनको फिर भी पेश करते हैं। माशाल्लाह मेहनत भी कर रहे हैं। ये बहुत प्यारा रिसाला झूठ ये तोहफे में दिया जा रहा है, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उबैद है। उबैद भाई। उबैद भाई, इतनी खरीदारी हो गई है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले ही कर ली थी। पहले कर ली थी है, बाद में महंगा ना हो जाए? नहीं नहीं, महंगाई की बात नहीं है, वो शॉप पर होता हूँ ना, तो इसलिए लेट हो जाता हूँ। पहले आपने अपने खरीद के रख लिए हैं। जी मदनी चैनल के नाजरीन, ईद की खुशियां हैं, ईद का पुरमसरत मौका है, और मदनी चैनल का ये खुसूसी ट्रांसमिशन स्पेशल प्रोग्राम ईद की खुशियां जारी और सारी है। मुख्तलिफ आपने इसमें सेगमेंट भी देखे हैं, सवालात जवाबात का भी सिलसिला हुआ है। ईद वाकई में उसकी होती है, कहा जाता है ना, जिसको आका की दीद होती है कि उस पे कुर्बान ईद होती है। मदनी चैनल के नाजरीन ये कह लें, हुजूर सईदी गौस आदम रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा, तो आप फरमाते हैं, लोग कह रहे हैं कल ईद है, कल ईद है, कल ईद है। मेरी ईद तो उस दिन होगी जिस दिन मैं अपना ईमान सलामत लेकर इस दुनिया से जाऊंगा। अल्लाह अकबर। हमारे असलाफ का ये अंदाज था। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत सईदुना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु वो भी फरमाते हैं कि लोग ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं कि लोग उनके काशा अक़दस पर पहुंचे, उन्हें रोता हुआ सुना गया कि वो रो रहे थे। पूछा अमीरुल मोमिनीन, ईद का दिन है, लोग हंस रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, आप रो रहे हैं? तो आप फरमाते हैं ईद तो उसकी है जिसके रमजान में रोजे कबूल हुए, इनकिसारन फरमा रहे आजी के तौर पर, जिसकी इबादत कबूल हुई हैं। मुझे नहीं पता मैं अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ या कि रद्द कर दिया गया हूँ। हम सोचे हमारा रमजान कैसा गुजरा। आइए हमारे साथ इस्लामी भाई बैठे हैं, इनसे भी जानते हैं इनका रमजान कैसा गुजरा। रमजान बेहतरीन, एकदम जबरदस्त गुजर गया माशाल्लाह। ईद का आपका क्या रूटीन होता है, किस अंदाज में गुजारते हैं? ईद तो हमारा यही रूटीन है कि होटल आना अपने और कस्टमर को सर्व करना। हमारा तो ईद इधर ऐसे ही गुजर जाता है। यानी जो ईद की खुशियां लोग मना रहे होते हैं, होटल पर आते हैं, फैमिली को लेके आते हैं, खाना खाते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, आप उनकी ईद के लिए उनकी सेलिब्रेशन को जो है वो प्रोवाइड करके दे रहे होते हैं, ये कह लें ना, उनके साथ। और फिर अपने बच्चों के लिए ईद मनाने के लिए उनको कहाँ लेकर जाते हैं?
हम अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं होता, कहाँ से जाएंगे, हम अपने बच्चों के लिए मुसाफिर बने हुए हैं। अल्लाह अकबर, अपने बच्चों के लिए मुसाफिर बने हुए हैं और लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। पश्तो ज़बान में ईद मुबारक भी अगर कहते हैं आप। अख्तर मुबारक, रोजे तरावीह मुबारक। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बड़े प्यारे हमारे नकीबुल्लाह भाई ने पश्तो ज़बान में भी कह लें KPK से ताल्लुक़ है, खैबर पख्तूनख्वा से, तो माशाल्लाह अख्तर मुबारक शाह, ये कह लें कि पश्तो ज़बान में ईद मुबारक का है। तो ईद की खुशियाँ हमें मनानी है। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, चारों सूबे कह लीजिए, पाकिस्तान में रहने वाले कह लें, मुख्तलिफ रंग व नस्ल के होते हैं, लेकिन एक खूबसूरत अंदाज़ है। अल्लाह पाक हमारी खुशियों में इजाफ़ा फरमाए, ज़वाल नेमत से हमें महफूज फरमाए, आमीन बिजाही ख़ातमिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहादुर भाई, ईद कैसी गुजरती है आपकी? ईद तो बड़ी माशाल्लाह अच्छी गुजरती है हमारी। कहाँ गुजरती है? मतलब ईद की नमाज पढ़ के आने के बाद क्या करते हैं? नमाज पढ़ के बस रिश्तेदारों से सबसे मिल के फिर उसके बाद फिर सोते हैं, फिर उठते हैं तो 4 बजे फिर डायरेक्ट होटल पहुंचते हैं। जब होटल आते हैं तो भाई फिर दुनिया हमारे पास आती है, तो उनके साथ खुशियों में हम भी शामिल हो जाते हैं। हाँ ना? ये भी अच्छा है, क्यों जाहिर सी बात है होटल पे लोग आते हैं अपने रिश्तेदारों को लेके, फैमिली को लेके खाना खाते हैं भाई, ईद की खुशियाँ। उनकी खिदमत में ताबेदार हाजिर होते, खड़े रहते, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी खुशियों के साथ हमारी भी खुशियाँ हो जाती है। फिर 3 दिन तो काफी रश होता होगा ईद के दिन। जी जी बिल्कुल, 3 दिन काफी रश होता है। 3 दिन के बाद आप अपनी फैमिली को फिर कहीं लेके जाते हो? अपनी फैमिलियों में टाइम देते हैं फिर। अल्लाह पाक ज़वाले नेमत से महफूज फरमाए, हम सबको शुक्राने नेमत अता फरमाए। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, और मेरी जानिब से और पूरी हमारी मदनी चैनल की टीम की जानिब से तमामी आशिकान रसूल को ईद उल फितर की खुशियाँ खूब खूब मुबारक हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, तो ईद उल फितर पर खुसूसी नशियात का ये स्पेशल प्रोग्राम ईद की खुशियाँ आपने मुलाहिदा किया। इसमें मुख्तलिफ सवालात भी किए गए, आशिकान रसूल ने उसके जवाब दिए, उन्हें तहफ़ पेश किए गए, तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्ती का सेगमेंट देखा, छोटे छोटे बच्चे उन्होंने कितने प्यारे अंदाज से जवाबात भी दिए हैं, ईद के पैगामात भी दिए हैं। यकीनन आप महजूज़ भी हुए होंगे। मेरी जानिब से और मदनी चैनल की पूरी टीम की जानिब से आप तमाम ही को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। बादे रमजान ईद होती है, रब की रहमत मजीद होती है। बादे रमजान ईद होती है।